کل اس پر پورے ٹی وی چینل نے جو کہتے ہیں نا اسے کٹ لگانا کہتے ہیں وہ لگائی ہوئی تھی صبح سے شام تک، کیونکہ انہوں نے بھی کہیں 2 اینکرز کے نام لے لیے تھے. اب انہوں نے بھی اپنے اداروں سے پوچھا ہوگا، سب ایسی تیسی پھیری ہوئی تھی کہ صاحب کالی بیڑے ہیں ہمارے درمیان بھی، وہ یہ کرتی ہیں وہ کرتی ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے. جرنلسٹوں کے بارے میں کریڈیبلٹی کا بھی سوال ہے. لوگ کہتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں، کل شاید طلعت نے یہ بات کہی اور کہا کہ 2% لوگوں نے باقی 98% لوگوں کو بدنام کیا ہوا ہے. میں 2% 98 کی تو بات نہیں کرتا، لیکن ایک بہت چھوٹی مائنورٹی نے ایک میجورٹی کو جو کہ ایک آنیسٹلی کام کرتے ہیں ان کی بدنامی کا سبب بنے ہوئے. کل تو میں ہنس کے کہہ رہا تھا کہ یار بڑی شرمندگی ہو رہی ہے، ہمارا نام ہی کسی لسٹ میں نہیں ہے. کسی نے اس قابل ہی نہیں سمجھا کہ ہمیں بھی کچھ پیسے ویسے دیتے، انہوں نے دیے ہی نہیں ہیں جی. تو بڑا افسوس بھی ہوتا ہے. دوست احباب بھی مذاق اڑاتے ہیں، ٹھٹھا اڑاتے ہیں، کہتے ہیں بھی کمال ہے ان لوگوں کے نام ہی نہیں. پتہ چل جاتا ہے جی خریدنے والا مال کہاں ملتا ہے اور کیسے ہوتا ہے. مجھے ان لوگوں کی بیوقوفی پہ بھی شک پڑتا ہے اور ہوتا ہے کہ کبھی کبھی تو ان میں ایسے لوگوں کے نام آ جاتے ہیں جو بظاہر مثال کے طور پر ابھی وہ ملک ریاض کے خلاف جا رہے ہیں، یا ایسے لوگوں کے نام آ جاتے ہیں جن کا افیکٹو ہونا جو ہے نا وہ سوالیہ نشان بنتا ہے. اچھا مالکان سے تعلقات انڈرسٹوڈ ہیں، اس میں بھی کئی کہانیاں آ رہی تھی، دبئی میں یہ ہو رہا ہے، دبئی میں وہاں ہو رہا ہے. لیکن اب بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ایکسپوز ہو گئے ہیں اور بہت ایک طرح کی کرول کرٹیسزم آنی شروع ہوئی ہے. خواجہ اسد تو کل کہہ رہے کہ تم لوگوں نے یہ کیا ہے میڈیا، اور تم لوگوں کا بھی احتساب ہونا چاہیے. جس انداز میں وہ کہہ رہے تھے مجھے لگتا تھا کہ اس سے بڑا سچ کوئی نہیں ہے، اور وہ سچ ہی بول رہے تھے. اور اچھا اب ایک مسئلہ یہ پیدا ہو گیا کہ اس مقدمے کا کیا کریں. نیب کو دیں، نیب کہتے ہیں جی ہمارے دائرۂ اختیار میں نہیں. حکومت غور کر رہی ہے، اب کیا کریں. دیکھنا ارسلان کے خلاف مقدمہ چلانا ہے تو ہے ہی ہے نا، ریاض کے خلاف بھی چلانا ہے، ملک ریاض نا اس کے خلاف بھی چلانا ہے، اس کے دماغ کے خلاف بھی. تو یہ انکوائری کون کرے گا؟ کوئی کسی کو تو انکوائری کرنی ہے. وہ تو ایڈمٹ کر چکے ہیں کہ ہم نے رشوت دی ہے. وہ ثابت کرے گا کہ میں نے نہیں لی ہے، میں نے جو لی تھی واپس کر دی. چلو اگر نہیں ثابت ہوتا تو وہ بھی پکڑا جائے گا، لیکن ملک ریاض ہی پکڑا جائے گا. اور اگر جو صرف اس کو پکڑیں تو لوگ کہیں گے تھو کریں گے کہ بھی کمال ہے تم ونڈکٹیو ہو رہے ہو. اب حکومت بڑے مخمصے میں ہے. نیب والوں نے تو صاف کر دیا صاحب ہمارا اس سے کوئی ہمارا کیس بنتا ہی نہیں ہے. اچھا اس لیے نہیں بنتا کہ جو نیب کے اب چیئرمین ہیں ایڈمرل فصیح بخاری، ان کے بڑے قریبی تعلقات کل ٹی وی پہ آ گیا، یہ بھی بڑے بیان کیے جاتے ہیں ان کے ساتھ. بھئی فصیح بخاری ہی کے زمانے میں تو گویا یہ پروجیکٹ منصور الحق نے تو بنایا تھا، اس کو نکال دیا گیا فصیح بخاری نے. خواجہ اسد تو صاف کہتے ہیں کہ جی ان کے خلاف میں نے ایک موشن دی تھی تو فصیح بخاری نے اس وقت ایڈمرل تھے، فون کر کے خود کہا تھا کہ ذرا ہاتھ ہولہ رکھو. تو یہاں تک تو معاملات اس کے بیان کیے جاتے ہیں. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کی بیٹی وہاں ملازم ہے. تو پھر لوگ کہتے ہیں جی بیٹی تو بیٹے بھی ملازم ہوتے ہیں، لیکن جن تنخواہوں پر 6 لاکھ کی تنخواہ پر اگر کوئی ملازم ہے تو اس کی کوئی وجہ ہو سکتی ہے نا جی. کون سا کام ایسا ہے جو اتنے پیسوں سے کرنا جس کی تنخواہیں یہ ہوا کرتی ہیں جی. بہرحال صورتحال یہ ہے. اب ایک فضا یہ بھی ہے کہ وکیلوں نے کل پروٹیسٹ کیے ہیں، مظاہرے کیے ہیں. کورٹ میں بھی تو غصے میں آ گئے تھے نا وکیل، وہ مارنا چاہتے تھے اس کو. کہتے ہیں اس نے فوش اشارے کیے ہیں. فوش یعنی کوئی کہتا ہے کہ ہم ٹی وی پہ آپ کو کر کے دکھا نہیں سکتے کہ کس طرح کے اشارے کیے ہیں اس نے. یعنی کہ گندے اشارے کیے ہیں، ولگر فوش قسم کے اشارے کیے ہیں اس نے، جس کو اٹارنی جنرل کہتے ہیں آپ. یہ پاکستان کا پرنسپل لا آفیسر ہے جی. وہ تو ایک پروٹیسٹ وہاں تھا، لیکن ہر مختلف بار ایسوسیشن میں پروٹیسٹ ہوا ہے اور انہوں نے کہا جی کہ ہم ہڑتال بھی کریں گے اور مظاہرے بھی کریں گے اور ساتھ کھڑے ہیں. ساتھ کھڑے ہونے کی بات تحریک انصاف نے بھی اور ساتھ ہی پاکستان مسلم لیگ نون نے بھی کر دی ہے کہ ہم ان کے ساتھ ہیں اور ان کا ساتھ دیں گے جی. عمران خان تو کل ٹی وی پر کوئی انٹرویو ان سے لیا جا رہا تھا، انہوں نے کہا کہ صاحب بالکل ہم ساتھ دیں گے، کوئی اس میں شک نہیں ہے. اور انہوں نے خواجہ اسد بھی تھے انٹرویو میں، انہوں نے کل اس معاملے پہ کوئی تلخی پیدا کرنے کی انہوں نے بھی کوشش نہیں کی ہے، ورنہ مسلم لیگ نون کا نام سنتے وہ خاصے تلخ ہو جاتے ہیں. تو اس سے لگتا ہے کہ ایک اتحاد کنسنسس پیدا ہو رہا ہے. جو یہ خیال تھا کہ چیف جسٹس بدنام کر دیا جائے گا وہ نہیں ہوا. لوگوں نے کہا جن کا کوئی قصور نہیں ہے، اگر کچھ ہے بھی تو ان کے بیٹے کا ہوگا، ان کا کوئی قصور نہیں ہے اور ان کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جو ہم نہیں کرنے دیں گے. بہرحال یہ اب انہوں نے انٹرویو میں ایک بات کی کہ پوچھا حمزہ شہباز شریف سے گاڑی لی ہے آپ نے، ان کو بلٹ پروف گاڑی دی تھی، وہ میرا بیٹا ہے، میرا بیٹوں کی طرح ہے، آپ کیا پوچھتے ہیں. یہ اس طرح کی بات ڈیوبیس سی بات کرتا تھا. وہاں سے فون آ گیا صاحب ہم نے ان کی گاڑی انہوں نے آفر کی تھی، ہم نے لی نہیں تھی. اچھا اب یہ بیٹا ہے بیٹا بیٹا کر کے بات کو گول کرتا ہے. مثلا انہوں نے کہا رات کی تاریکی میں ملے. بھائی کب ملے؟ لگتا ہے کہ کوئی ڈیل ہونے لگی تھی جس کے لیے ملے. پتہ چلا کہ وہ جو موومنٹ کے دوران
جو بہت سے لوگ ملاقاتیں کرتے تھے ان میں سے ایک ملاقات ان کی تھی. تو مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ پاور بروکر جو ہیں وہ تو آتے جاتے رہتے ہیں، ملتے بھی رہتے ہیں، بات بھی کرتے ہیں، لیکن اس کو ڈراماٹائز کرنا، اس کی ڈاکومنٹس کرنا، اس کی فلمیں بنانا، یہ سارا کام جو ہے نا یہ خاصا گھٹیا سا کام ہے. میں اس کے بارے میں کہا کرتا ہوں کہ پہلے بھی ایک بار یہ کام ہوا تھا اور رزلٹ کے طور پر ایک میڈیا امپائر جو تھی وہ کھڑی ہو گئی تھی رد عمل کے طور پر. بہرحال جی گیس اور پٹرول کی قیمتوں میں کہتے ہیں 10 روپے کی کمی ہونے والی ہے، ڈیزل میں بھی اتنا، اور کچھ سی این جی وغیرہ ان کے ساتھ کوئی انڈرسٹینڈنگ بھی ہو گئی ہے کہ اس کا ریشو جو ہے 40 اور 60 کا رکھا جائے گا پٹرول اور اس کی قیمت میں، گیس کی قیمت میں، کیونکہ قیمتیں اس کی بڑھ رہی تھیں. تو وہ کہتے تھے پھر کون گیس ڈالے گا اور کون کٹ خریدے گا اور کون اس چکر میں لمبی لمبی لائنوں میں لگے گا. یہ تو اس لیے لگتے ہیں کہ تاکہ اس میں سے کچھ فائدہ ہو، اگر فائدہ نہیں ہے تو پھر کیا ہے. کل تو یہ بھی ہوا ہے کہ جو انسان نے کہا کہ میرے پاس ثبوت ہیں کہ وزیر اعظم صدر اور ملک ریاض کے درمیان یہ بات ہوئی، طے ہوا کہ اس کو میڈیا کو کنٹرول کیا جائے. بس کسی اخبار کے بارے میں، ایکسپریس کے بارے میں کل تو یہاں یہ بھی آیا کہ ایکسپریس میں کہا گیا کہ صاحب یہ اس کو قابو کریں، کچھ فلاں کریں. تو انہوں نے کہا فلاں کو کہیں، وہ دوست ہے وہ بھی، کیا میں سارے نام لیتا ہوں، اس کو کہیں کہ وہ قابو کرتا ہے. ہمارے تو آپس میں سارے دوست ہی ہوں گے، اب دوستوں کے پول کھلتے ہیں تو کھلنے چاہیے صاحب. اگر چیف جسٹس اپنے بیٹے کو کھڑا کر سکتے ہیں تو ہم اپنے دوستوں کو کوئی کٹہرے میں کھڑا دیکھ کر کوئی پریشان نہیں ہوں گے. ہم یہی چاہیں گے کہ یہ معاملہ جو ہے بہتر طور پر پاکستان کی بہبود کے حوالے سے طے ہو. بہرحال لیتے ہیں وقفہ کے بعد حاضر ہوتے ہیں. اچھا جی حضور والا محمد طاہر صاحب. میں نے کہا کہ خوشی میں میر صاحب کو رات سے نیند نہیں آئی ہوگی. خوشی میں نیند نہیں آئی ہوگی. جی ناظرین کرام، اس سیگمنٹ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کوئی مہمان ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہوتے ہیں یا آن لائن ہوتے ہیں. اس وقت آن لائن کراچی سے محمد طاہر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمارے ممتاز تجزیہ نگار، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم طاہر صاحب. میرا خیال شاید رابطہ ان سے نہیں ہوا ہے اور قائم نہیں ہو سکا. دوبارہ کوشش کرتے ہیں کہ ان سے رابطہ قائم ہو. ابھی میری ان سے بات ہو کوشش کرتے ہیں کہ ان سے دوبارہ رابطہ قائم ہو جائے، ان سے بات کریں. ابھی میری ان سے گفتگو تو ہو رہی تھی اور میں بتا بھی رہا تھا کہ آواز غائب ہو گئی ہے، لیکن شاید ان کو سمجھ نہیں آئی.
یہ بھی پرابلم ہوتا ہے.